سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ شرک، اور کہتے تھے خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہو سکتے ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ نہیں ہے، عبادت کے لائق اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، آگ بھی ہو سکتی ہے، بت بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں، سیارے اور ستارے بھی خدا کے ساتھ عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کئی چیزوں کو معبود مانتے، الہ مانتے، عبادت کے لائق مانتے، کئی اور چیزوں کو بھی۔ اللہ کریم نے انسانی عقل کے قریب یہ بات ارشاد فرمائی، سمجھیے گا ذرا۔ قل، اے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے، لو کان معہ آلہہ، اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور خدا بھی، کما یقولون، جس طرح یہ کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان خداؤں نے مل کر تلاش کر لی ہوتی عرش کے مالک پر غالب آنے کی کوئی راہ۔ اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا یا کئی اور بھی خدا ہوتے تو وہ عرش تک، عرش والے رب تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکال چکے ہوتے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے تو وہ عرش والے رب تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال چکے ہوتے، اور عرش والے رب تک پہنچ چکے ہوتے، اور عرش والے رب تک پہنچ کر غلبہ حاصل کر چکے ہوتے، خود غالب آ چکے ہوتے، اور اس رب کو جو خدائے واحد ہے اس کو وہ مغلوب کر چکے ہوتے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کوئی تو مظاہرہ دکھاؤ نا اے مشرکو، کوئی تو مظاہرہ دکھاؤ کہ کبھی ایسا ہوا ہو تمہارے جھوٹے خدا اس سچے خدا پر کبھی غالب آئے ہوئے ہوں۔ ایسا تو آج تک نہیں ہوا کہ وہ کبھی غالب آئے ہوں۔ اس خدائے واحد، اس خدائے بزرگ و برتر پر آج تک کوئی غالب آ ہی نہیں سکا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے؟ اب اگر اس آیت کے آپ مختلف 3 پہلو بنا لیں، اللہ کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ایک ہے قانون قدرت، قانون فطرت، اور وہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اندر بیج بویا جائے گا تو اس سے پودا پیدا ہوگا، اور جس چیز کا بیج ہوگا وہی پودا پیدا ہوگا، اگے گا۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اگر بیر کا بیج زمین میں بوئیں اور اس کے اوپر آم لگ جائیں، او بھائی بیر کا بیج زمین میں بو تو آم اگ آئیں گے نا؟ نہیں اگتے۔ تو یہ کیا ہے؟ قانون قدرت۔ بیر بو گے، بیر بیجو گے تو بیر ہی اگیں گے بھائی، آم بیجو گے تو بیر نہیں اگیں گے، آم ہی اگیں گے بھائی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندروں سے انسان پیدا ہو جائے اور انسانوں سے بندر پیدا ہو جائے؟ بھائی بندروں سے بندر ہی پیدا ہوگا، ہاتھیوں سے ہاتھی ہی پیدا ہوگا، شیروں سے شیر ہی پیدا ہوگا، گیدڑوں سے گیدڑ ہی پیدا ہوگا، اور انسانوں سے انسان۔ یہ ہے، بولیے کیا؟ قانون قدرت۔ سورج ہر روز مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے، ہر روز مشرق میں ہی غروب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے اور مشرق میں غروب ہو جائے، کبھی ایسا۔ یہ کیا ہے؟ بولیے قانون قدرت۔ یہ ہے قانون قدرت۔ آپ کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکو گے تو وہ اوپر چلی جائے گی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اوپر پھینکے اور چلی بھی اوپر ہی جائے؟ بھائی اوپر پھینکیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ جتنا زور آپ نے لگایا ہوگا اتنی اوپر جائے گی اور پھر نیچے آ جائے گی۔ قانون کشش ثقل ہے یہ، چیز اوپر پھینکیں گے تو بالآخر آئے گی نیچے ہی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا نا کہ قانون قدرتی بدل جاتا؟ جی کوئی اور خدا ہوتا وہ اللہ کے اوپر غالب آ جاتا پھر؟ جی اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی معبود ہوتا تو وہ معبود اس اللہ کے اوپر کیا آ جاتا؟ غالب۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کے اوپر غالب آیا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا۔
جو قانون قدرت اس رب نے بنا دیا ہے، جو اس نے اصول بنا دیا، فارمولہ بنا دیا، ہمیشہ سے اسی فارمولے کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے نا، مان جاؤ اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، تین خدا نہیں ہے، مان جاؤ ایک ہی ہے۔ اب دوسرا اس کا پہلو سنیے گا بھئی، دیکھیں نا، جب ملکوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، ملکوں کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک ملک کا بادشاہ اگر پاورفل ہو جائے، طاقتور ہو جائے، تو وہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے اوپر کیا کرتا ہے، غالب آ جاتا ہے، اس سے ملک چھین لیتا ہے، اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ کئی بادشاہ ایسے آئے جن کی بادشاہتیں کیا ہو گئیں، ختم ہو گئیں، وہ خود بھی خاک میں مل گئے، ان کی بادشاہیاں، ان کے تخت، ان کے خزانے، وہ بھی خاک میں مل گئے۔ ملکوں کے اوپر قبضے ہوتے ہیں۔ آج کل بھی روس کی اور یوکرائن کی جنگ جاری ہے، تو جب بھی جنگ ہوتی ہے ایک کو جیت ہوتی ہے اور ایک کو ہار ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے اگر کوئی اور خدا ہوتے تو کبھی تو ایسا ہوتا نا کہ وہ مجھے ہرا لیتے۔ آج تک مجھے تو کسی نے ہرایا نہیں ہے، جیت ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے مان جاؤ، جب ہمیشہ جیت میری ہی ہوتی ہے اور غالب میں ہی آتا ہوں، اور کوئی مجھ سے میری خدائی، میری بادشاہی، میرا عروج، میرا جلال، میری تمکنت، میری شان و عظمت آج تک اگر کوئی مجھ سے چھین نہیں سکا، تو مان جاؤ خدا بھی صرف میں ہی ہوں، معبود بھی صرف میں ہی ہوں۔ اب اس کا تیسرا پہلو سنیے گا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے 360 خدا ہیں، جو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اس اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ان کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، مشرکوں کا، مشرکین مکہ کا۔ وہ کیا کہتے تھے، بولیے ذرا، ہمیں اللہ کا کیا حاصل ہوگا، قرب۔ عبادت ان کی کریں گے، ان بتوں کی، تو حاصل کیا ہوگا، اللہ کا قرب۔ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت ہمیں اس سچے اللہ کے قریب لے جائے گی، اس ایک اللہ کے ہمیں قریب لے جائے گی، کیونکہ یہ بھی اس کی خدائی میں، اس کی عبادت میں شریک ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں صدیاں ہو گئیں، تمہارے دادے پردادے، تمہارے چاچے تائے مامے ان بتوں کی کیا کرتے رہے، پوجا، ان کی عبادت، ان کے آگے ماتھے رگڑتے رہے۔ تو بتاؤ ان کو خدا کا قرب ملا ہے ان کی عبادت کر کے؟ اگر یہ بھی سچے ہوتے، اگر یہ بھی اس اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہوتے، تو ان کی عبادت تمہیں اس اللہ کے کیا کر دیتی، قریب کر دیتی، تمہیں تقرب، تم کتنا اللہ کے قریب جا چکے ہوتے۔ اور تمہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تک رسائی حاصل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا تمہیں قرب حاصل نہیں ہے، اس سچے پروردگار کے حضور تمہیں ذرہ بھی قرب حاصل نہیں ہوا، تو مان جاؤ ان کی عبادت کرنا جھوٹ ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے۔ تم اپنے آپ کو کب تک اس دھوکے میں رکھو گے؟ مان جاؤ اس اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی اور شریک۔ اب سنیں، لفظ آپ کو سمجھ آئیں گے۔ اللہ کریم کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو یہ بات سمجھاتا ہے۔ فرمایا اے میرے بندو، مجھے یہ بتاؤ، قل لو کان معہ آلہہ، اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کافر کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اس عرش والے تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکال چکے ہوتے، اگر وہ بھی خدا ہوتے، اگر وہ بھی معبود ہوتے۔ آج تک اس عرش والے تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکال نہیں سکا۔ راستہ ہے تو صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو۔ اگر تم اس عرش والے تک رسائی چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، اس تک پہنچنا چاہتے ہو، اس سے اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی غلامی کرو، ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لو اور پکارو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दो 360 काबे के अंदर जो बुत पड़े हैं वो झूठे हैं, वो इबादत के लायक नहीं हैं। तुम्हारे सजदों के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है, तुम्हारे सजदों के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। आज हम भी बसा औकात, हालांकि हम मोमिन हैं, मुवाहिद हैं, तौहीद पर कायम हैं, लेकिन कभी कभी हमारा भी ईमान डोल जाता है। बोलिए ईमान पता है कैसे डोलता है? हम कभी कभी कह बैठते हैं, मसलन बेटा इस वली को लोई लब्बेगा, हैं जी, साढ़े कुछ जाहिल भोले भाले लोग ये कहते हैं कि नहीं कहते, पुत्र ए पीर साहब ही मैन देंगे। कभी कभी हम कह देते हैं ना, ए गेड़ा डॉक्टर है ना, इदे हथों ही मैंने शिफा मिलनी है, कह देते हैं कि नहीं कहते? ओ जड़े पीर साहब ने ना ओ दम करनगे ते मैन शिफा मिलेगी, उंज मैन शिफा कोई नहीं आनी। ये है हमारा कमज़ोर अकीदा है जी। कुन्नी मुद्दी मार के ना अपनी नवी कोठी दे उत्ते ते यकीन ये रख लेना बई ए जिहड़ी कुन्नी है ना ये मैं नज़र तो बचा लेगी। गड्डी नवी लैके ते जुत्ती अगे बन लेनी है ते अकीदा ये रखना है बई ए जुत्ती मैं नज़रे बद तो बचा लेगी। ये है कमज़ोर अकीदा। तौहीद पे हम कायम नहीं रहे, डोल गया हमारा ईमान, कांप गए हम, लरस गए, लड़खड़ा गए। मत रखो अपने ये झूठे अकीदे, गलत किस्म के नज़रियात, गलत किस्म के तसव्वुरात। पक्की तौहीद पर कायम रहो, पुख्ता तौहीद पर कायम रहो। ये साढ़े को एक मसला होर भी है, जिहड़ा बंदा तौहीद की गल करे असीं कहंदे हां ये वाबी हो गया। मसला एक साढ़े को भी है। हालांकि तौहीद का दरस पैगंबरों ने दिया है, तौहीद का बयान अल्लाह की किताब में है। क्या ख्याल है आपका? तौहीद का दरस अल्लाह की किताब। भाई तौहीद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम उस तौहीद के कायल नहीं हैं जिस तौहीद के अंदर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटा दिया जाए और कह दिया जाए रसूल की तो ज़रूरत ही कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। उस तौहीद से हम पनाह मांगते हैं, उससे हम बेजारी का और अलग होने का ऐलान करते हैं। हम उस तौहीद के कायल हैं जो तौहीद वसीलाए मुस्तफ़ा से मानी जाए, वास्ताए मुस्तफ़ा से मानी जाए, ज़रियाए मुस्तफ़ा से मानी जाए। हम उस तौहीद के कायल हैं और हम उस तौहीद के कायल हैं कि जिसके अंदर वलियों की शान का बयान किया जाए और कहा जाए कि वलियों के पास जितनी शान है, वलियों की जितनी करामतें हैं, वो करामतें वलियों को देने वाला कौन है? अल्लाह। अगर कोई वली करामत करके दिखाता है तो उसके पास ज़ाती कुव्वत नहीं है। किसकी दी हुई कुव्वत है? वली के पास भी कुव्वत है, तो बोलिए किसकी है? अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना वलियों को माज़ अल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, वलियों को गैरुल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। भाई बुत गैरुल्लाह हैं, वली गैरुल्लाह नहीं है। वली तो अहलुल्लाह हैं, बुत गैरुल्लाह हैं, वली गैरुल्लाह नहीं हैं। वली तो वो हैं जो अल्लाह से मिलाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।